اے اللہ میں تجھ سے ایسی نعمتیں مانگتا ہوں جو ہمیشہ قائم رہیں، نہ تیری اطاعت میں حائل ہوں اور نہ کبھی زائل ہوں۔ اے اللہ میں تجھ سے تنگی کے دن کی نعمت اور جنگ کے دن کے امن کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس چیز کی برائی سے جو تو نے عطا کی اور اس چیز کے شر سے جو تو نے ہم سے روک لی۔ آج ہم انشاءاللہ والدین کے بارے میں دعائیں پڑھیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حق کے بعد سب سے بڑا حق انسانوں میں سے ہم پر والدین کا حق ہے۔ ہانی بنت ابی طالب کے ایک آزاد کردہ غلام ہے ابو مرہ، وہ کہتے ہیں ایک بار وہ ابو ہریرہ کے ساتھ ان کے وطن عقیق گئے جہاں سے وہ تھے۔ جب ابو ہریرہ اپنے وطن پہنچے تو بڑی اونچی آواز میں کہا، اماں جان السلام علیکی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انہوں نے جواب دیا، وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر ابو ہریرہ کہنے لگے، رحمک اللہ کما ربیتنی صغیرا، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے جیسے آپ نے میری بچپن میں پرورش فرمائی۔ تو والدہ نے جواب دیا، فجزاک اللہ خیرا ورضی عنک کما بررتنی کبیرا، اے میرے بیٹے تمہیں بھی اللہ بہترین جزا دے اور تم سے راضی ہو جائے جیسا تم نے میرے ساتھ بڑھاپے میں نیک سلوک کیا۔ یعنی جب اولاد والدین کو دعائیں دیتی ہے تو والدین اس سے بڑھ کر دعائیں دیتے ہیں۔ یہاں بھی آپ دیکھیں ابو ہریرہ کی دعا چھوٹی ہے لیکن والدہ کی دعا بڑی ہے، فجزاک اللہ ورضی عنک، اس میں دو چیزیں آ گئی، کما بررتنی کبیرا۔ سلف صالحین اپنے والدین کے لیے خوب خوب دعائیں کرتے تھے۔ عامر بن عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں، میرے والد فوت ہو گئے تو میں نے پورا سال اللہ سے ایک ہی دعا مانگی کہ اے اللہ میرے والد کو معاف فرما دے، یعنی مسلسل یہی دعا کرتے رہے۔ سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں، جو شخص 5 نمازیں ادا کرتا ہے گویا اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، یعنی وہ شاکرین میں سے ہے، اور جو ہر نماز کے بعد والدین کے حق میں دعا کرتا ہے تو اس نے ان دونوں کا بھی شکر ادا کیا۔ یعنی جو شخص نماز پڑھتا ہے اور پھر نماز میں دعا کر لیتا ہے گویا وہ شکر گزاروں میں سے ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ علماء یہ کہتے ہیں کہ جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حق کے بعد سب سے بڑا حق پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تو نماز میں جب تشہد پڑھتے ہیں تو تشہد میں پہلے درود شریف پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد والدین کے لیے دعا کرتے ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ حکمت ہے اس دعا کے یہاں رکھے جانے کی۔ ہر بچے کو جسے نماز سکھائی جاتی ہے اس کو یہ دعا بھی سکھائی جاتی ہے کہ ویسے تو ہم عام طور پر دعا کرنا بھول جاتے ہیں، لیکن جو بچہ نماز پڑھتا ہوگا وہ ہر صورت یہ دعا کرے گا ہی کرے گا۔ اور اس طرح اولاد کی دعاؤں میں ماں باپ ہمیشہ جب تک وہ زندہ ہیں شامل رہیں گے، چاہے والدین زندہ ہیں یا والدین فوت ہو چکے ہیں، ہر 2 صورت میں والدین کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ ان کی اگر کوئی سختی یا ان سے کسی قسم کی کوئی ناگوار صورتحال زندگی میں پیش بھی آئی تو بھی والدین اس بات کے حقدار ہیں کہ ان کے لیے دعائیں کی جاتی رہیں، اور جو شکر گزار ہوتا ہے وہی اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوتا ہے۔ اور شیطان کا کام کیا ہے؟ اس کا کیا کہنا تھا؟ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ تو انسانوں کی اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ جہاں آپ کی کوئی ضرورت اٹکے، جہاں آپ کو کوئی پریشانی لاحق ہو، اتنی ہی والدین کے لیے دعائیں زیادہ بڑھا دیں، کثرت کے ساتھ دعائیں کریں، اور خصوصاً سجدوں میں، یعنی آپ باندھ لیں کہ کس وقت آپ نے لازماً یہ دعا پڑھنی ہے، کیونکہ یہاں پر حکم دیا گیا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ یہ کہتے رہیے کہ اے رب ان پہ رحم فرما جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ لہذا بہتر یہی ہے کہ نماز میں سجدے میں تسبیحات پڑھنے کے بعد یہ دعا کم از کم ایک دفعہ تو ایک سجدے میں ضرور ہی ہو، اگر زیادہ ہو تو اور بھی اچھا، کیونکہ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نے احسان کیا تو اپنے ہی فائدے کے لیے کیا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ جو شخص والدین کے لیے دعا نہ کرے وہ محروم ہے۔ بعض صحابہ کہتے ہیں والدین کے لیے دعا نہ مانگنا اولاد کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہے۔ بعض اوقات بچوں کی جاب نہیں لگتی، بعض اوقات ان کی شادی نہیں ہوتی، بعض اوقات ان کو اور طرح طرح کی مشکلات پیش آتی ہیں۔ ان کو یہی نصیحت کرنی چاہیے، ان کو یہی سبق سکھانا چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ وہ ان کے ساتھ اچھے ہوں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان پر مہربانی کرے گا۔ یہ مشکلات کے حل کے لیے
پرابلمز کو دور کرنے کے لیے غم اور دکھ اور ڈپریشن کا علاج ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرے، بلکہ جب کسی بھی انسان کے ساتھ احسان کرے تو سوچے کیا میں نے اپنے والدین کے لیے بھی کچھ کیا۔ اب دیکھیے کہ بعض اوقات ہم اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو، اوروں کو کتنے بڑے بڑے گفٹ دے دیتے ہیں، لیکن ہم اپنے ماں باپ کی طرف سے صدقہ کرنا بھول جاتے ہیں۔ خاص طور پر رمضان میں آپ دیکھیے کہ ہم جہاں اپنی طرف سے، اپنے بال بچوں کی طرف سے، کسی کی طرف سے بھی کچھ کریں تو ماں باپ کو نہ بھولیں، ان کی طرف سے سب سے پہلے کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے حق کے بعد والدین کا ذکر کیا ہے۔ سورۃ النساء میں آتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ سورۃ البقرہ میں آتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا، پکا وعدہ لیا تھا اس بات پر کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے شکر کے بعد والدین کے شکر کا حکم دیتے ہیں۔ سورۃ لقمان میں آتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کا تاکیدی حکم دیا۔ اس کی ماں نے اسے کمزوری پر کمزوری سہتے ہوئے اپنے پیٹ میں اسے اٹھائے رکھا، یعنی پریگنینسی کے دوران صحت مند سے صحت مند ماں کسی نہ کسی طرح ضرور متاثر ہوتی ہے اور اس کے اوپر کمزوری کے پیچز آتے ہیں، اور 2 سال اس کے دودھ چھڑانے میں لگے، یعنی اپنی ہڈیوں کی کیلشیم تمہارے اندر ٹرانسفر کر دی۔ اسی لیے یہ حکم دیا کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی، آخر میرے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے، واپس تو میرے پاس آنا ہے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا کر کے آئے ہو۔ تو انشکر لی ولیوالدیک، اور والدین میں سے بھی پھر یاد رکھیے ماں کا حق زیادہ ہے، کیونکہ ماں بچے کے لیے تکلیفیں زیادہ اٹھاتی ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کی تاکید کی۔ اس کی ماں نے اسے ناگواری کی حالت میں اٹھائے رکھا، یعنی پریگنینسی کا عرصہ جو ہے وہ کوئی خوشگواری کا نہیں ہوتا، اس میں طرح طرح کی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے لیٹتے جاگتے ہر حال میں عورت کو کوئی نہ کوئی تکلیف لاحق ہو رہی ہوتی ہے، اور اسے ناگواری کی حالت میں جانا، یعنی جنم دینے کی جو تکلیفیں تھی وہ اپنی جگہ، اور اس کے حمل اور اس کے دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگ گئے، یعنی 2.5 سال کا عرصہ، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری قوت کو پہنچا اور 40 برس کو پہنچ گیا تو اس نے کہا اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر انعام کی، اور یہ کہ میں وہ نیک عمل کروں جسے تو پسند کرتا ہے، اور میرے لیے میری اولاد میں اصلاح فرما دے، بے شک میں نے تیری طرف توبہ کی اور بے شک میں حکم ماننے والوں میں سے ہوں۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ جب ایک بچہ اس طریقے سے اپنے والدین کا شکر ادا کرتا ہے اور اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں یہ کر سکوں، کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا، اور پھر نیک عمل کی دعا کرتا ہے اور اپنی اولاد کی اصلاح کی دعا بھی کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے اور اللہ کا حکم ماننے کا عہد کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، یہ ہیں وہ لوگ جن سے ہم ان کے اچھے عمل قبول کر لیں گے، یعنی انہوں نے جو بہترین عمل کیے وہ عمل ہم قبول کریں گے۔ ہم سب کو اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ ہماری نیکیاں پتہ نہیں قبول ہوتی ہیں یا نہیں۔ جو ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ، یہ سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 15 اور 16 ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے نیک اعمال کو قبول کر لے گا۔ وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ، اور ہم ان کی خطاؤں سے درگزر کر دیں گے۔ ایسے لوگ جن کی یہ صفات ہوں، جن کی یہ ٹریٹس ہوں،
ان کی خطائیں ہم دور کر دیں گے. فی اصحاب الجنہ، وہ جنت والوں میں ہوں گے، جنت کے ساتھیوں میں سے ہوں گے. وعد الصدق، سچا وعدہ ہے اللہ کا، اس میں کوئی شک نہیں. الذی کانوا یوعدون، وہ جس کا وہ وعدہ کیے جاتے ہیں. اور پھر اس کے برعکس والذی قال لوالدیہ اف لکما، وہ بچہ جو اپنے ماں باپ کو اف کہتا ہے اور کہتا ہے اتعداننی ان اخرج، تم مجھے دھمکیاں دیتے ہو کہ میں دوبارہ مرنے کے بعد نکالا جاؤں گا. وقد خلت القرون من قبلی، مجھ سے پہلے بھی بہت سی قومیں گزر چکی. وہما یستغیثان اللہ ویلک آمن، اور وہ دونوں ماں باپ اپنے بچے کے لیے فریادیں کرتے ہیں. ویلک آمن، تیرا ناس ہو ایمان لیا، تیرا ناس ہے ایمان لیا. ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. فیقول ما ھذا الا اساطیر الاولین، تو وہ کہتا ہے یہ سب دین کی باتیں، قرآن کی باتیں، پہلوں کی کہانیاں ہیں، تم مجھے کس بات کی دھمکی دیتے ہو؟ دنیا میں ایسا ہی ہوتا چلا ہے. تو یہ دو کردار ہیں، اور آج اب معاشرے کے اندر، خود مسلمان گھرانوں کے اندر یہ دونوں کردار نظر آتے ہیں. ایک طرف اطاعت گزار بچے ہیں، فرما بردار بچے ہیں، احسان کرنے والے، نیک سلوک کرنے والے، ماں باپ کے لیے دعائیں کرنے والے. اور دوسری طرف وہ جو ماں باپ کی ہر نصیحت کو مذاق میں اڑانے والے اور اسے پرانی کہانیاں بتانے والے اور ایمان سے بھی نکل جانے والے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرماتے؟ اولئک الذین حق علیہم القول فی امم، ان امتوں میں سے جن کی وہ بات کر رہا ہے، ان امتوں میں، ان سارے لوگوں میں سے ان پر بات حق ہو گئی جو ان سے پہلے گزری امتیں، من الجن والانس، جنوں اور انسانوں کی. انہم کانوا خاسرین، کہ یہ سب لوگ خسارہ پانے والے تھے. یعنی جنہوں نے بھی یہ رویہ اختیار کیا ماں باپ کے ساتھ، انہوں نے بس خسارہ ہی اٹھایا. ان کی نہ دنیا بنی اور نہ آخرت بنی. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خصوصاً چونکہ ماں کا ذکر ہے تو اس پر حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تمہیں تمہاری ماؤں کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت فرماتا ہے، پھر تمہیں تمہاری ماؤں کے بارے میں وصیت فرماتا ہے، پھر تمہیں تمہارے باپوں کے بارے میں وصیت کرتا ہے، پھر تمہیں قریب سے قریب تر کے بارے میں وصیت کرتا ہے. اس کے بعد باقی رشتہ داروں کا اور باقی لوگوں کا حق آتا ہے، پہلے ماں کا، پھر باپ کا، اور پھر باقی رشتوں کا. ایک اور روایت کے اندر جو سنن نبی داؤد کی ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں کس کے ساتھ نیکی کروں، کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ آپ نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ، پھر اپنی ماں کے ساتھ، پھر اپنی ماں کے ساتھ، پھر اپنے باپ کے ساتھ، پھر قرابت داری میں جو زیادہ قریب ہو. تو واضح طور پر بتا دیا گیا کہ انسان کے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے. جب انسانوں کے ساتھ نیکی کرنے کا خیال آئے تو سب سے پہلے والدین کو یاد کریں، ان کے ساتھ احسان کریں. انبیاء علیہ السلام اپنے والدین کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے؟ حضرت یحییٰ کے بارے میں آتا ہے، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیا وحنانا من لدنا وزکاۃ وکان تقیا وبرا بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف ہے یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں. اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا، اے یحییٰ، کتاب پر مضبوطی سے عمل پیرا ہو جاؤ، اور ہم نے اسے بچپن میں ہی قوت فیصلہ عطا کر دی تھی. ہم نے اسے اپنی مہربانی سے نرم دل اور پاک سیرت بنایا، اور وہ پرہیزگار تھا. وہ اپنے والدین سے ہمیشہ اچھا سلوک کرتا. ان کے والدین کتنی عمر کے تھے؟ بہت بزرگ. حضرت زکریا علیہ السلام انتہائی بوڑھے ہو گئے تھے، اور والدہ بھی بہت بوڑھی تھی جب وہ پیدا ہوئے. تو آپ سوچئے کہ ایک